اگر ایک عورت کی شادی ایسے مرد سے ہو جائے جو مرد ہی نہ ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک ایسی ہی شریف عورت کی کہانی ہے جس کی شادی ایک نامرد سے کر دی گئی تھی۔ اس کی ساس اور معاشرے نے اسے مجبور کیا کہ وہ کسی پیر فقیر کے آگے اپنی عزت لٹا دے، لیکن اس نے عزم و ہمت سے کام لیتے ہوئے اپنی عزت بچائی اور معاشرے کے اس مکروہ چہرے سے پردہ اٹھایا۔ تو چلیے اس کہانی کو تفصیل سے سنتے ہیں۔ چار دیواری کی دنیا طلسم ہوشربا جیسی حسین تو نہیں، لیکن اس سے زیادہ پراسرار ہے۔ ایک خاتون کی کہانی انہی کی زبانی سنا رہی ہوں۔ ہم جو محلوں میں رہتی ہیں اس سے زیادہ حیران کر دینے والے اور پریشان کر دینے والے ڈرامے سنا سکتی ہیں۔ جن مکانوں کی دیواروں سے دیواریں اور چھتوں سے چھتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں وہاں کسی کا کوئی بھید چھپا نہیں رہتا۔ جوں جوں مکانوں کے اوپر مکان چڑھتے جا رہے ہیں، ایک منزلہ مکانوں کے مکین بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری نظریں دوسروں کے اندر باہر کا حال احوال دیکھ لیتی ہیں، اور یہ نظریں جب اپنے گھر میں آتی ہیں تو ہر چمکتی چیز کو سونا کہتی ہیں۔ تنکا دیکھ لینے والی آنکھ کو شیطیر نظر نہیں آیا کرتے۔ ہمارے رسم و رواج ایسے ہیں کہ اچھے بھلے انسان کسی پراسرار ڈرامے کے کردار بن جاتے ہیں۔ یہ خاتون جن کی میں آپ بیتی سنانے لگی ہوں گول مول بات کرنے والی نہیں، لگی لپٹی نہیں رکھتی، اس لیے انہیں ہم لوگ منہ پھٹ کہتے ہیں۔ یہ ان کے منہ پھٹ پن کا ہی کرشمہ ہے کہ انہوں نے مجھے اپنی کہانی سنا دی۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ ایک ڈرامائی کہانی کا کردار ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی ایک ایسی لڑکی سے کی ہے جو غریب ماں باپ کی بیٹی ہے۔ یہ خاتون بہت امیر تو نہیں، لیکن انہیں امیر کہا جا سکتا ہے۔ لڑکی والے چھوٹے سے ایک کوارٹر نما مکان میں رہتے ہیں۔ انہوں نے لڑکی کو جہیز بھی نہیں دیا تھا۔ اس وقت میں چھوٹی تھی، اس خاتون کے ساتھ دوستی نہیں تھی۔ جوان ہو کر ان سے راہ و رسم پیدا ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے ایسے غریب گھرانے سے رشتہ کیوں لیا تھا۔ انہوں نے اپنی عادت کے مطابق ایک بڑی ہی لمبی کہانی سنا دی جو میں آپ کو انہی کی زبانی سناتی ہوں۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ میں سرحد اور مشرقی پنجاب کی رہنے والی ہوں۔ یہ میرا دوسرا خاوند ہے۔ میری شادی 17-18 سال کی عمر میں مشرقی پنجاب میں ہوئی تھی۔ شادی کی فوراً بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے سسرال میرا رشتہ لینے پر راضی نہیں تھے۔ کہتے تھے لڑکی ایسی ویسی ہے۔ میں جیسی کیسی تھی وہ تو خدا بہتر جانتا ہے، البتہ میری عادتیں ایسی ویسی تھیں۔ مشرقی پنجاب کے اس شہر کے مکان اور محلے اسی طرح تھے جس طرح یہاں ہیں، ملی ہوئی چھتیں اور سانجھی فصیلیں تھیں۔ مکان اونچے نیچے تھے، بعض 2 منزلہ تھے جنہیں چوبارے کہا جاتا ہے۔ یہ فصیلیں لڑکیوں کے پردے کے لیے بنائی جاتی ہیں اور لڑکیاں ان کے پردے میں تانگ جھانک کر لیتی ہیں۔ نظروں سے پیغام لیے دیے جاتے ہیں۔ فصیلیں اتنی اونچی نہیں بنائی جاتی جتنی لڑکیاں اور لڑکے جوان ہو کر اونچے ہو جاتے ہیں، پھر انہیں نیچے اینٹیں رکھ کر کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ چار دیواری کی دنیا کے باسی باغوں اور ہوٹلوں میں تو ملاقاتیں نہیں کر سکتے، وہ فصیلوں کی اوٹ سے دور کی ملاقات کر لیتے ہیں۔ میں نے ایسے بہت سے تماشے دیکھے اور تماشے کیے بھی ہیں۔ مجھے تو کوئی چھت پر دیکھے تو میں فصیل پر چڑھ کر بیٹھ جایا کرتی تھی، اس کا منہ چڑھاتی اور کبھی کبھی کسی کو پسندیدگی کا دھوکہ بھی دے دیا کرتی تھی۔ 3 لونڈوں کو میں نے غلط فہمی میں مبتلا کر دیا تھا، اسی میں مجھے لطف آتا تھا۔ میں کلنڈری اور کدوکڑے لگانے والی لڑکی تھی۔ گھر میں سخت پردہ تھا، چھت پر کوئی پردہ نہیں تھا۔ مجھے امی اکثر کہا کرتی تھیں کہ میں اب بچی نہیں، مجھے دوپٹہ سر پر رکھنا چاہیے، اور جب باہر کی کوئی عورت گھر میں آئے تو اس کے سامنے مجھے سنجیدہ رہنا چاہیے اور مجھے یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ میں شرم اور حجاب سے مری جا رہی ہوں۔ میں امی کی بات کو سمجھتی تھی۔ میری عمر 16 سال ہو گئی تھی۔ بیٹوں والی عورتیں مجھے دیکھنے آتی تھیں۔ میں خریداروں اور امیدواروں کے دیکھنے کی چیز بن گئی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت کوفت ہوتی تھی کہ مجھے تو یہ عورتیں اوپر نیچے سے دیکھتی تھیں، لیکن مجھ سے اپنی سگی ماں نے بھی کبھی نہیں پوچھا تھا کہ فلاں لڑکا جو 1.5 سال پہلے تک تمہارے ساتھ کھیلتا رہا ہے تمہیں پسند ہے یا نہیں۔ بعض لڑکوں کی ماؤں کو دیکھ کر مجھے غصہ آ جایا کرتا تھا، کیونکہ ان کے بیٹے میرے دیکھے والے تھے، کوئی دبلا پتلا، کوئی سیاہ کالا اور کوئی یوں ہی سا، اور مجھے اس وقت ہنسی آ جاتی تھی جب کسی ایسے لڑکے کی ماں میرے سامنے اس کی تعریفوں کے پل باندھنے لگتی تھی۔ ایک عورت تو ایسی میرے پیچھے پڑی، میری امی اس کی باتوں میں آ ہی گئی تھی۔ مجھے اس کا بیٹا کسی پہلو پسند نہیں تھا، عجیب ڈھیلا ڈھالا اور بدھو سا تھا۔ میں امی سے یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ مجھے یہ لڑکا پسند نہیں، ورنہ وہ مجھ سے پوچھتی کہ تم نے اسے کہاں دیکھا ہے۔ میں نے اسے چھت پر فصیل کی اوٹ سے کئی بار دیکھا تھا، اور میں جب پردے میں نہیں بیٹھی تھی اسے زیادہ اچھی طرح دیکھا تھا۔ جوان ہو کر اس میں کوئی انقلابی تبدیلی تو آ نہیں سکتی تھی۔ میں نے اس سے گلو خلاصی کرانے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ یہ عورت جب ہمارے ہاں آتی دوپٹہ کندھوں پر ڈال کر ننگے سر کبھی سیڑھیوں پر چڑھ جاتی، کبھی دوڑتی اتر آتی اور ایسی حرکتیں اور باتیں کرتی جن سے پتہ چلتا تھا کہ میرا دماغ خراب ہے یا میں پھوہڑ ہوں۔
امی نے اس کے جانے کے بعد 2 3 بار مجھے ڈانٹا اور کہا اس عورت کے سامنے میں ایسی حرکتیں نہ کیا کروں، کیونکہ یہ کھاتا پیتا گھرانہ ہے اور ایسے گھرانے کسی قسمت والی کو ہی ملتے ہیں۔ لڑکا جیسا کیسا ہو، گھرانے کے افراد جیسے کیسے ہوں، پیسہ ہو تو سب عیب چھپ جاتے ہیں۔ غریب گھرانے کے لوگ فرشتہ سیرت ہی کیوں نہ ہو، ان کی خوبیاں اور اوصاف مفلسی میں چھپے رہتے ہیں۔ میرے والدین کو یہ لالچ تو نہیں تھا کہ میرے سسرال کا پیسہ انہیں ملے گا، وہ دراصل مجھے سکھی دیکھنا چاہتے تھے، لیکن پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے جس کے ساتھ ساری عمر گزارنی تھی وہ ایک پیسے کا نہیں تھا۔ ایک روز میں اپنی 3 سہیلیوں کے ساتھ کسی کے گھر سے آ رہی تھی۔ ہم سب برقعوں میں تھی، سب کے نقاب نیچے تھے۔ آگے سے یہ لڑکا آ رہا تھا اور وہ قریب آیا تو میں نے اونچی آواز سے کہا، یہ دیکھو میرا دولہا۔ میری سہیلیاں کھلکھلا کر ہنسیں۔ وہ بیچارہ منہ موڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا گزر گیا۔ اس نے اپنی ماں کو ضرور جا کر بتایا ہوگا۔ اس کی ماں اس کے بعد میرا رشتہ مانگنے نہیں آئی۔ میری عادتوں اور حرکتوں نے مجھے بدنام کر دیا۔ میری امی اور ابا جان پریشان رہنے لگے تھے۔ بڑے بھائی نے بھی مجھے ڈانٹا اور کئی دن میرے ساتھ بولا بھی نہیں۔ شاید میری عادتوں کا ہی اثر تھا کہ عورتوں کا آنا کم ہو گیا۔ ایک روز میری ایک سہیلی نے مجھے بتایا کہ فلاں گھر میں میرے رشتے کے متعلق باتیں ہو رہی تھیں۔ لڑکا کہہ رہا تھا کہ وہ میرا ہی رشتہ لے گا، مگر اس کی ماں اور بہنیں کہتی تھیں کہ لڑکی صاف نہیں، لوگ اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ میں اس لڑکے کو بھی جانتی تھی، اس کی بہنیں مجھے اچھی طرح جانتی تھیں۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ لڑکے نے مجھے چھت پر دیکھا ہے۔ ایک روز اس لڑکے کی ماں ہمارے گھر آ ہی گئی۔ روپے پیسے کے لحاظ سے یہ گھرانہ آسودہ حال تھا۔ چند روز بعد بات پکی ہو گئی، میں مطمئن ہو گئی۔ امی نے مجھے کہا کہ میں کوٹھے پر کدوکڑے لگانے چھوڑ دوں۔ میں نے چھوڑ دیے، پھر میری شادی ہو گئی۔ وہ فلموں اور فلمی گانوں کا زمانہ تو نہیں تھا، لیکن میرے دولہا نے جذباتی مکالموں میں محبت کا اظہار کیا۔ ان سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مجھے دل و جان سے چاہتا ہے اور میں اس کی پسند کی بیوی ہوں۔ عورت خواہ غریب ہو، اسے خاوند دل و جان سے چاہے تو وہ اپنے آپ کو ملکہ سمجھتی ہے۔ میں نے یہ دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ اس گھر میں کتنی کچھ آسودہ حالی ہے۔ میرے لیے یہی خوشی کافی تھی کہ جس کے ساتھ مجھے زندگی گزارنی تھی وہ دلی طور پر میرا تھا اور میں اسے روحانی طور پر چاہتی تھی۔ لیکن اس کی ایک عادت مجھے پسند نہیں تھی، وہ گھر والوں سے اپنا کوئی فیصلہ نہیں منوا سکتا تھا۔ گھر میں اس کی ماں کا حکم چلتا تھا۔ میرا خاوند کمانے والا آدمی تھا، میرا سسر زمینوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ میرے خاوند کی آمدنی اور زمینوں کی آمدنی میری ساس ہی تحویل میں رہتی تھی۔ مجھے میکے جانا ہوتا تو ساس فیصلہ کرتی تھی کہ جاؤں یا نہ جاؤں، اگر جاؤں تو کب اور کتنے دنوں کے لیے جاؤں۔ جب میں جاتی تو ساس خاص طور پر ہدایت دیتی تھی کہ چھت پر زیادہ نہ چڑھنا۔ وہ یہ دھیان بھی رکھتی تھی کہ میرا خاوند میرے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے۔ میں نے کسی پابندی کو ناپسند نہ کیا، جو حکم ملتا وہ بجا لاتی تھی۔ شادی کو 3 سال گزر گئے تو ساسوں اور نندوں نے مجھے گھورنا اور اوپر تلے سے دیکھنا شروع کر دیا، مگر مجھ میں اس کے کوئی آثار نہیں تھے جیسے وہ دیکھنے کو بےتاب تھیں۔ پھر ایک اور سال گزر گیا اور جب یہ سال بھی گزر گیا تو ساس کھچی کھچی سی رہنے لگی۔ 5 سالوں میں مجھے رواج کے مطابق 3 نہیں تو 2 بچوں کی ماں بن جانا چاہیے تھا، مگر میری گود ہری ہونے کا کوئی اشارہ نہیں مل رہا تھا۔ عورت میں کتنی ہی خوبیاں کیوں نہ ہو، اگر وہ بچے کی ماں نہیں بن سکتی تو ایک پیسے کی نہیں۔ ہمارے ہاں کوئی بات سیدھے سادے الفاظ میں نہیں کہی جاتی، اشاروں میں باتیں کی جاتی ہیں۔ ناراضگی کا اظہار تانوں کی زبان میں کیا جاتا ہے۔ یہی انداز میرے سسرال میں اختیار کیا گیا۔ میں یہ تو جانتی تھی کہ میں سسرال کو اور اپنے والدین کو بھی مایوس کر رہی ہوں، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ 5 سال میں ایک بھی بچہ نہ جننا سنگین جرم ہے۔ ایک راہ خاوند نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے کوئی اندرونی تکلیف ہے یا کبھی رہی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ میرے اندر کیا ہے، لیکن مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس نے بتایا کہ اس کی ماں بہت پریشان ہے کہ ابھی تک بچہ پیدا نہیں ہوا۔ میں عادت کے مطابق ہنس پڑی اور کہا، آپ ضرور مجھے مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہیں، بچے پیدا کرنے کو ساری عمر پڑی ہے، 2 4 سال اور آزادی سے ہنس کھیل لیں۔ وہ جو میرے ذرا سے مذاق سے کہہ کر لگایا کرتا تھا سنجیدہ اور پریشان ہو گیا، کہنے لگا یہ مذاق نہیں، بچہ پیدا ہونا چاہیے، تو مجھے کوئی اور طریقہ بتائیں۔ میں نے اس سے کہا، بچہ پیدا کرنا ہم دونوں کا کام ہے، کوتاہی نہ آپ کی طرف سے ہو رہی ہے نہ میری طرف سے۔ طریقہ یہ ہے کہ میں تمہارا معائنہ کراؤں گا۔ اس نے 30 میل دور کے ایک شہر کا نام لے کر کہا، وہاں ایک بہت قابل لیڈی ڈاکٹر ہے، اگلے اتوار چلیں گے۔ ضرور چلیں گے، میں نے کہا، اسی بہانے سیر سپاٹا بھی ہو جائے گا۔ دوسرے دن دائی آ گئی، ساس نے مجھے اس کے ساتھ کمرے میں بھیج دیا۔ اس نے میرا معائنہ کیا، کئی باتیں پوچھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے میری ساس کو کیا رائے دی، مجھے اس نے تسلی دی تھی۔ اسی روز میرے لیے دیسی دوائیاں آ گئیں، کوئی کڑوی، کوئی کسیلی اور کوئی میٹھی نہ کڑوی۔ کاڑے مجھے ایسے پلائے گئے کہ میرا سر چکلانے لگا۔ اتوار کی صبح خاوند مجھے ریل گاڑی سے اس شہر لے گیا جہاں لیڈی ڈاکٹر تھی۔ اسے ڈھونڈ نکالا، اس نے میرا معائنہ کیا، مجھ سے جو پوچھا میں نے بتایا۔ اس نے اپنی رائے یہ دی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے اس سے شکایت کی کہ مجھے کوئی ایسی دوائیاں دی جا رہی ہیں جو مجھے ٹھیک نہیں رہنے دیں گی۔ میں نے اسے دوائیوں کے اثرات بتائے۔
میں خدا کی مرضی میں دخل نہیں دے سکتی، لیڈی ڈاکٹر نے میرے خاوند سے کہا۔ میرے معائنے کے مطابق یہ یعنی میں بچے پیدا کرنے کے قابل ہے۔ آپ اسے جو دوائیاں دے رہے ہیں وہ فوراً بند کر دیں، ورنہ اس کی اندرونی عادت بگڑ جائے گی اور اس کی صحت پر بھی برا اثر پڑے گا۔ اس نے ایک ڈاکٹر کا نام پتہ دے کر میرے خاوند سے کہا، آپ اس ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور اپنا معائنہ کرائیں، ہو سکتا ہے آپ میں کوئی نقص ہو۔ میں ہر لحاظ سے ٹھیک ہوں، میرے خاوند نے کہا۔ کسی ڈاکٹر نے بتایا ہے؟ لیڈی ڈاکٹر نے پوچھا۔ میں خود جانتا ہوں، میرے خاوند نے جواب دیا۔ خود کھائیں اور ہم دونوں خدا کے حضور دعا کریں گے۔ اس کا رد عمل یہ تھا کہ منہ اور آنکھیں کھولے میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ پھر بھی مجھے اچھا لگتا تھا۔ میں نے اسے شادی سے پہلے پسند کیا تھا، لیکن مجھے یہ سوچ بھی آئی کہ رفیق یا رفیقہ حیات کو پسند کرنے کے لیے صرف شکل و صورت اور قد کاٹ اور گھرانے کی خوشحالی و بدحالی کو ہی نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ مرد وہی قابل قبول نہیں ہوتا جس میں مویشیوں جیسے اوصاف ہو۔ اگر مرد میں خود اعتمادی اور فیصلہ کرنے کی اہلیت نہیں تو وہ کچھ بھی نہیں۔ اس لحاظ سے میرا خاوند کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے میں نے اپنے آپ میں خود اعتمادی اور فیصلے کی اہلیت پیدا کر لی، لیکن ساس اور نندوں نے مجھے جلد ہی احساس دلایا کہ اس گھر میں میری حیثیت صرف اتنی ہے کہ گھر کا کام کاج ان کی مرضی اور ان کے حکم کے مطابق کروں اور بچے جنوں۔ میں نے ایک روز خاوند سے کہا کہ ہم لوگ الگ رہیں تو بہتر رہے گا، شادی کر کے میاں بیوی کو الگ ہو جانا چاہیے۔ میرے خاوند کو میرا مشورہ پسند نہ آیا، کیونکہ میں اس دستور کے خلاف بات کر رہی تھی جو ہماری دنیا میں رائج ہے۔ چھوٹے سے مکان میں 3-4 بھائیوں کی شادی ہو جاتی ہے تو ماں باپ انہیں اسی مکان میں رہنے پر مجبور کرتے ہیں، اور کوئی بیٹا اس لیے الگ نہیں ہوتا کہ لوگ کہیں گے کہ ماں باپ کو بڑھاپے میں دھوکہ دے گیا ہے۔ ایسے گھروں میں حالت یہ ہوتی ہے کہ دولہا دلہن چوری چھپے ملتے ہیں اور 2-4 منٹ کی تنہائی میسر آ جائے تو کانا پوسی کرتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ اس دستور کے تحت میرا خاوند ماں باپ سے الگ ہونے کی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کا باپ بھی بیٹی کی طرح سائی لوگ آدمی تھا، گھر میں ہوتے ہوئے بھی غیر حاضر ہوتا تھا۔ وہ باتیں کرتا نہیں، سنتا تھا اور ہوں ہاں کی زبان میں جواب دیا کرتا تھا۔ میری امی تو اور زیادہ پریشان تھی۔ میں گھر گئی تو امی رو پڑی، کہنے لگی کہ تمہیں 100 بار کہا تھا کہ آرام سے بیٹھا کرو۔ کوٹھوں پر اچھل کود اور فصیلوں پر چڑھ چڑھ کر ادھر ادھر جھانکنے سے لوگ ایسے ٹھپے لگا دیتے ہیں جو ساری عمر نہیں اترتے۔ امی نے بتایا کہ میری ساس اور نندوں نے کہیں یہ کہا ہے کہ لڑکی پہلے ہی داودار تھی، اس نے کسی وقت کوئی ایسی دوائی کھائی ہے جس سے اس میں اندرونی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اپنی ماں کی پریشانی پر میں اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں کوئی ایسی بدھو اور پھوہڑ تو نہیں تھی کہ ایسا ذلیل بہتان برداشت کر لیتی۔ سسرال آ کر میں نے ساس اور نندوں کو بٹھا لیا اور غصے کو دبا کر آرام سے کہا کہ انہوں نے میرے متعلق ایسی ذلیل باتیں کہی ہیں۔ ساس نے کانوں پر ہاتھ رکھے، قرآن کی قسم کھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی، پیدا کرنے والے کی قسم کھائی، اور یہ ساری قسمیں ایک ہی سانس میں کھا کر اس نے ان کے خلاف واہی تباہی بکنی شروع کر دی۔ جنہوں نے یہ باتیں میری ماں کے کان میں ڈالی تھی، میں ان سے پوچھوں گی، میں نے کہا، اگر ان عورتوں نے اپنے پاس سے باتیں بنائی ہیں تو انہوں نے میرے اور آپ کے درمیان ناراضگی اور بے اتفاقی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ نہ نہ نہ، ساس نے ہاتھ ہلا ہلا کر مجھے نصیحت کی، نہ پوچھنا، یہ جھوٹ مکنے والی عورتیں تمہارے کان میں میرے خلاف کوئی فتنہ ڈال دیں گی۔ تم اپنا علاج کراتی رہو، میں تمہیں ایک خانقاہ پر لے جاؤں گی، وہاں پرانے سوکھے پودے بھی ہرے ہو جاتے ہیں۔ میں ان عورتوں سے پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ امی نے ان کی تعداد 3 بتائی تھی۔ میں ہر ایک کے پاس گئی تو ہر ایک نے مجھے بتایا کہ میری ساس نے مجھ پر یہ بہتان لگائے ہیں۔ ان میں سے ایک نے میری ساس کے خلاف باتیں کرتے ہوئے کہا، یہ بڑھیاں شریفوں کی بیٹیوں پر الزام لگاتے یہ نہیں سوچتی کہ اس کی اپنی اولاد کون سی حلال کی ہے۔ تمہارا سسر کیوں گھر میں دکھا رہتا ہے؟ تمہاری ساس کو بھی ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے رہے تھے، سب نے کہا اس میں کوئی نقص نہیں۔ تمہارا سسر کہتا تھا کہ میں ٹھیک ہوں، ان کے گھر یہی جھگڑا لگا رہتا تھا۔ پھر تمہاری ساس نے پیپل والے جوگی کے پاس جانا شروع کر دیا، پھر یہ جوگی اس کے گھر آنے لگا۔ اس طرح یہ سوکھا بوٹا ہرا ہوا تھا۔ تم تو بچی ہو، دیر سے پیدا ہوئی ہو، ہم سے پوچھو تمہارا خاوند، دیور اور نندے کہاں سے آئی ہیں، اور تمہارا سسر کیوں دبکا رہتا ہے، وہ تم پر الزام کیوں نہ لگائے؟ میری پریشانی بڑھ گئی، کئی خیال آئے۔ ایک یہ کہ ان عورتوں نے ادھر سے سنی اور ادھر چلائی، میں گئی تو ادھر کی ادھر چلا دی۔ مزے کی بات یہ ہوئی کہ یہی عورت شام کو میری ساس کے پاس سر جوڑے بیٹھی تھی، اور میں اس سوچ میں غرق ہو گئی کہ یہ سچی ہے، یہ میری ساس، یہ ہم سب جھوٹے ہیں اور اپنے اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ اپنی ساس کے متعلق مجھے اس عورت نے جو کچھ بتایا تھا اگر وہ درست ہے تو بھی میری ساس قابل ہمدردی ہے۔ افسوس اس پر آتا ہے کہ خود ان حالات سے گزر کر ساس نے میرے ساتھ کوئی ہمدردی نہ کی۔ ڈاکٹروں نے اسے کہا تھا کہ وہ ہر لحاظ سے صحیح ہے، تو مجھے بھی یہی کہا تھا، اور اس کے خاوند کی طرح میرے خاوند کو بھی ڈاکٹری معائنے کا مشورہ دیا تھا جو اس نے نہیں مانا تھا۔ میری ساس کی ساس اور نندوں نے بھی اس پر نہ جانے کیسے کیسے بہتان لگائے ہوں گے، نہ جانے اسے کتنا پریشان کیا گیا ہوگا۔ یہ عورت بھی میری طرح دل گردے والی اور اپنی کرنے والی ہوگی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا ہوگا کہ سسرال کو بچے چاہیے، انہیں بچے دو اور سکھی رہو۔
ہمارے معاشرے میں عورتوں کو یہ سہولت حاصل ہے کہ خانقاہوں اور مزاروں پر اور پیروں فقیروں کے پاس جانے سے انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ شام کو کوئی لڑکی دیا اٹھائے یہ کہہ کر چلی جائے کہ خانقاہ پر جلانے جا رہی ہوں تو گھر والے اسے روکتے نہیں، خوش ہوتے ہیں، اور لڑکی خانقاہ پر دیا رکھ کر اسی خانقاہ کی اوٹ میں یا قبرستان کے کسی گوشے میں اپنے پیار کے دیپ جلا لے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا، کسی کو شک بھی نہیں ہوتا۔ مجھے اپنی ایک سہیلی کی سنائی ہوئی بات یاد آتی ہے۔ اس کی ایک شادی شدہ سہیلی اپنے کسی آشنا کے ساتھ قبرستان میں دو پکی قبروں کے درمیان بیٹھی تھی۔ قبریں اونچی تھیں، انہیں قبرستان میں کوئی آتا سنائی دیا۔ لڑکی نے برقعے کا نقاب گرا لیا، ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے، اس کے آشنا نے بھی اٹھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ ان کی طرف آنے والوں نے دیکھا میاں بیوی یا بہن بھائی قبر پر فاتحہ پڑھ رہے تھے، وہ کوئی شک کیے بغیر ان کے قریب سے گزر گئے۔ میری ساس نے نہ جانے کتنا کچھ مجبور ہو کر پیپل والے جوگی کے پاس جانے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ اسے شاید یہ بتایا گیا ہوگا کہ وہ سوکھے بوٹے ہرے کر دیتا ہے۔ اس دور میں میرے عقیدوں پر بڑوں کا اثر تھا، میں بھی مانا کرتی تھی کہ پیر فقیر سوکھی کوک کو ہرا کر دیا کرتے ہیں۔ یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا تھا کہ اس کرامات کی اصلیت کیا ہے۔ میری ساس پر جب یہ اصلیت واضح ہو گئی ہوگی تو اس نے کچھ سوچا ہوگا اور یہی فیصلہ کیا ہوگا کہ سسرال کو بچوں کی ضرورت ہے ورنہ جینا حرام ہو جائے گا اور ساری عمر جہنم میں گزرے گی۔ انتقام کا جذبہ بھی پیدا ہوا ہوگا۔ میرے سسر کے اس دعوے نے کہ وہ ہر لحاظ سے مرد ہے، میری ساس پر یہ ذمہ داری عائد کی ہوگی کہ وہ چار دیواری کی دنیا پر ثابت کر دے کہ میرا خاوند مرد ہے۔ میری ساس نے جوگی کی کٹیا میں جا جا کر ثابت کر دیا کہ اس کا خاوند مرد ہے اور اب اسے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ میری ساس جو گھر کی ڈکٹیٹر بنی ہوئی تھی وہ اسی کا نتیجہ تھا کہ اس نے دو بیٹے اور دو بیٹیاں جنی تھیں۔ ہم خود ہی فریب پیدا کرتے، انہیں خوبصورت بناتے اور اپنے آپ کو اس طلسم میں گرفتار کر لیتے ہیں۔ جوگی مجذوب اور پیر فقیر ہماری بہت مدد کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا بازار ہماری خود فریبیوں اور ہماری بے بسی کی بدولت گرم رہتا ہے۔ جب کہیں سے پیری مریدی کے خلاف آواز اٹھتی ہے تو لوگ اسے برحق مانتے ہیں، مگر ہر مرید یہ کہتا ہے کہ میرا پیر برگزیدہ ہے، باقی سب جھوٹے ہیں۔ میرے دل میں آئی کہ ساس سے پوچھوں کہ خالہ سنا ہے تمہارے سسرال نے بھی تمہارے یہی حال کیا تھا جو تم میرا کر رہی ہو۔ اپنے بیٹے سے کہو کہ ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جوگی اس حویلی کی تاریخ کو دہرا جائے۔ لیکن ساس کا رویہ ایسا ہو گیا تھا کہ میں اس کے ساتھ بے تکلفی کی کوئی بات نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے خاوند پر زور دینا شروع کر دیا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، لیکن ڈاکٹر کے نام سے ہی وہ گھبرا جاتا تھا۔ ادھر میرے خلاف پروپیگنڈا پہلے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ میں نے جس لڑکے کی ماں کو مایوس کیا اور گلی میں اس لڑکے سے مذاق کیا تھا وہ مجھے بدکار اور شادی سے پہلے داغدار ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتی رہتی تھی۔ اس کے بیٹے کی شادی ہو چکی تھی اور وہ دو بچوں کا باپ بن چکا تھا، لیکن اس کی ماں کے دل سے یہ کدورت نہیں نکلی تھی کہ میں نے اور میری امی نے اسے رشتہ نہیں دیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہم کدورتیں دل سے نکال دیں تو ہمارے گھروں اور محلوں کی رونق ہی ختم ہو جائے۔ میں نے ایک رات خاوند کو بتایا کہ میرے خلاف کیسی کیسی ذلیل باتیں مشہور کی جا رہی ہیں۔ میں نے اس سے کہا آپ ڈاکٹر کے پاس جانے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اس نے آپ کو کہہ دیا کہ قدرت نے آپ کو ہر لحاظ سے مکمل مرد تو بنا دیا ہے لیکن حالات پیدا کرنے کا جوہر عطا نہیں کیا، تو اس میں آپ اپنی توہین محسوس کریں گے۔ تو کیا اس سے آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ لوگ آپ کو ایک بدکار بیوی کا بدو خاوند کہہ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے ڈاکٹر آپ کا علاج کر دے۔ میں اس کے چہرے پر ایسا تاثر دیکھ رہی تھی جیسے اس کے لیے کوئی فیصلہ کرنا محال ہو رہا ہے۔ اس کا خون یہ سن کر بھی جوش میں نہ آیا کہ لوگ اس کی بیوی کو بدکار کہہ رہے ہیں۔ سوچوں سے ابھر کر اس نے مری مری آواز میں کہا ایک بچہ پیدا ہو جاتا تو کوئی بات بھی نہ کرتا۔ مجھے غصہ آ گیا، اگر میں جبر نہ کر لیتی تو میرے منہ سے نکل جاتا کہ تمہاری ماں کی طرح میں بھی کسی جوگی کے پاس چلی جاؤں۔ وہ میرا خاوند تھا اور میری پسند کا خاوند تھا۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ اگلے اتوار ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، میں نے اسے کہا۔ گھر میں یہ بتانا کہ آپ مجھے ایک اور لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے ہیں، میں کسی سے بات نہیں کروں گی کہ آپ نے ڈاکٹری معائنہ کرایا ہے۔ میں نے محبت کے اپنی عزت کی اور جانے کیسے کیسے واسطے دیے تو وہ تیار ہو گیا۔ اس نے گھر میں سب کو بتا دیا کہ کسی نے ایک اور لیڈی ڈاکٹر کا پتہ بتایا ہے اور ہم اتوار کو اس کے پاس جا رہے ہیں۔ گھر والے خوش ہو گئے۔ اتوار کی صبح ہم دونوں ریل گاڑی سے چلے گئے۔ لیڈی ڈاکٹر نے جو پتہ دیا تھا وہ میرے خاوند کو یاد تھا۔ ڈاکٹر مل گیا، اس نے معائنہ کیا اور اسی روز جو ٹیسٹ کرنے تھے کیے۔ شام سے کچھ دیر پہلے اس نے فیصلہ دیا کہ میرا خاوند اولاد پیدا کرنے کے جوہر سے محروم ہے۔ اس نے 2 دوائیاں لکھ دی اور کہا خدا کو منظور ہوا تو دوائیوں کا کچھ اثر ہو جائے گا۔ مجھے ڈاکٹر کے ساتھ علیحدگی میں بات کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے اسے کہا کہ جھوٹی امیدوں سے ہمارا دل نہ بہلائیں، ہمیں صحیح بات بتا دے۔ انہیں صحیح بات بتا دی اور کہا کہ اپنے خاوند کو نہ بتانا، بیچارہ مایوس ہوگا۔ دوائیاں دے دی ہیں لیکن یہ میں تسلی کے لیے ہے۔ خاوند نے دوائیاں تو لے لی لیکن ڈاکٹر کے فیصلے کو تسلیم نہ کیا۔ ہم واپس آئے تو وہ راستے میں اسے برا بھلا کہتا رہا۔ پھر میری منت سماجت کرنے لگا کہ میں گھر میں اور اپنے گھر میں کسی کو بھی نہ بتاؤں کہ ڈاکٹر نے یہ رائے دی ہے، بلکہ یہ کہوں کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے بیوی کی حیثیت سے یہ اظہار بھی کر دکھایا، سب کو بتایا کہ میرا خاوند ٹھیک ہے۔ یہ بتا کر تمام تر طوفان میں نے اپنی طرف کر لیا۔
میری ساس سارے محلے میں گھوم گئی اور سب کو بتائی کہ میرا لڑکا ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس نے یہ نہ کہا کہ میری بہو بھی ٹھیک ہے۔ البتہ یہ کہا مردود بتوائی ہوئی ہے۔ شادی کا چھٹا سال بھی گزر رہا تھا۔ میں چند دنوں کے لیے اپنے گھر گئی تو امی نے مجھے خانقاہوں اور مزاروں پر لے جانا شروع کر دیا۔ کسی خانقاہ کی چٹکی بھر مٹی میرے منہ میں ڈالی اور کسی مزار سے گول گول کنکر اٹھا کر میرے سر پر پھیرے۔ یہ روزمرہ کا معمول بن گیا۔ ایک روز وہ مجھے ایک پیر کے پاس لے گئی۔ اس وقت تک میں پیری مریدی کو مانتی تھی، پیروں کی کرامات پر یقین رکھتی تھی۔ میں جب اس پیر کے سامنے گئی تو مجھ پر ایسا رعب طاری ہو گیا جس میں تقدس تھا۔ اس سے زیادہ صحت مند آدمی میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بوڑھا نہیں تھا، اس کا رنگ گلابی تھا اور آنکھوں میں ایسی چمک جس کا میں سامنا نہ کر سکی۔ اس کے متعلق پہلے بہت کچھ سن رکھا تھا۔ اسے دیکھا تو میں نے جو کچھ سنا تھا اسے سچ ماننے لگی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی مان لیا کہ حضرت سلیمان کے بعد اگر جنات کسی کے قابو میں آتے ہیں تو وہ یہی برگزیدہ انسان ہے۔ میری امی نے گڑ گڑا کر عرض کی کہ اس بچی کے حال پر رحم کرے اور اس کی گود ہری کر دے۔ پیر نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، انگوٹھا میری پیشانی پر ناک کی سیدھ میں رکھ کر میرا چہرہ اوپر کیا اور میری آنکھوں میں جھانکا۔ میں نے یوں محسوس کیا جیسے میرے سارے جسم میں بجلی کی رو دوڑ گئی ہو۔ وہ مسکرایا اور بولا، اس سے تجھے کیا ملے گا، جا چھوڑ اسے، کوئی اور گھر دیکھ۔ میں سمجھی جیسے کہہ رہا ہو کہ اس خاوند کو چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر لو، لیکن اس نے بتایا کہ مجھ پر کسی جن کا سایہ ہے جو مجھے اور کوئی تکلیف نہیں دیتا، لیکن وہ میری گود ہری ہونے نہیں دیتا۔ اس نے بتایا کہ ایسے جن آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑا کرتے، لڑکی کو ہر روز آنا پڑے گا۔ اس نے مجھے کچھ سنگایا، پھر تعویذ لکھ کر دیا اور کہا کہ یہ کپڑے میں سی کر گلے میں ڈال لوں۔ ایک تعویذ اور دیا جو پانی میں گھول کر پینا تھا۔ میری امی نے 1.25 ان کے پاؤں میں رکھا اور آمس طرح وہاں سے اٹھ کر باہر نکلی کہ دروازے سے نکلنے تک پیر کی طرف پیٹ نہ کی۔ گھر آتے ہی تعویذ گھول کر پی لیا اور دوسرا کپڑے میں سی کر گلے میں ڈال لیا۔ دوسرے دن ہم دونوں پھر گئیں۔ پیر کے پاس 3-4 آدمی بیٹھے تھے۔ پیر نے ہمیں ساتھ والے کمرے میں بھیج دیا۔ وہاں ایک پلنگ بچھا تھا، نیچے قالین تھا۔ پیر آ گیا، اس نے میری امی کو باہر بھیج دیا۔ مجھے پلنگ پر لیٹنے کو کہا، میں لیٹ گئی۔ اس نے میرے پیٹ سے قمیض ہٹا کر اوپر ہاتھ پھیرا۔ وہ کچھ پڑھ رہا تھا۔ ایک کتاب میرے پیٹ پر رکھ دی اور میرے اوپر سر سے پاؤں تک ہوا میں آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرتا رہا۔ اس نے کتاب اٹھا لی، دونوں ہاتھوں سے میری دونوں آنکھوں میں باری باری پھونکیں ماری اور ہنس کر بولا، یہ بدماش تم پر عاشق ہو گیا ہے، اٹھو کل پھر آنا۔ میں اٹھی تو اس نے کہا، ماں کو ساتھ لانے کی ضرورت نہیں، اکیلی آ جایا کرو، یہ اللہ کا دربار ہے، یہاں کیا خطرہ۔ میں کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اس کی حرکتیں، باتیں اور لب و لہجہ ایسا تھا جس نے مجھ پر جادو سا کر دیا تھا۔ باہر آ کر امی نے اسے نذرانہ پیش کیا جو اس نے مسکرا کر لینے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا، بچی کا معاملہ ہے، میں ڈاکٹروں کی طرف فیس تو نہیں لیتا، گھر جا کر پاؤ بھر گوشت چھت پر پھینک دینا۔ میں پہلے سے زیادہ اچھا بلکہ طلسماتی تاثر لے کر وہاں سے آئی۔ اسی روز خاوند مجھے لینے آ گیا۔ میری امی نے اسے بتایا کہ وہ مجھے فلاں پیر کے پاس لے گئی تھی اور اس نے چند دیر اور آنے کو کہا ہے۔ میرے خاوند نے کہا کہ وہ اس کے ساتھ چلی چلے، اسے وہاں جانے سے کوئی نہیں روکے گا، وہ بھی سارے ڈھونڈ رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی اور اسے بتایا کہ اس پیر پر مجھے اتنا اعتماد ہے کہ مجھے اپنی مراد پوری ہونے کا یقین ہے۔ گھر جا کر ساس کو بتایا تو اس نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور پیر کے پاس جانے کے لیے میری حوصلہ افزائی کی۔ یہ پیر میری آخری امید تھا۔ میں اگلے دن اکیلی اس کے پاس گئی۔ اس نے مجھے اسی پلنگ پر لٹایا، کل والا عمل دہرایا، مگر آج ہاتھ میرے اوپر ہوا میں پھیرنے کے بجائے سر سے پاؤں تک میرے جسم پر ہاتھ پھیرا، جس سے مجھ پر حجاب بھی طاری ہوا۔ میری آنکھیں دونوں ہاتھوں سے کھول کر اس نے اپنا منہ اتنی قریب کر کے میری آنکھوں میں جھانکا کہ میں گالوں پر اس کے سانسوں کی حرارت محسوس کرنے لگی۔ صحیح الفاظ میں مجھے یوں کہنا چاہیے کہ وہ پھنکار رہا تھا، سانس اس کے اپنے قبضے میں نہیں تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں زور زور سے پھونکے مار کر منہ ہی منہ میں کچھ پڑا اور مجھے اٹھ کر جانے کو اور اگلے روز آنے کو کہا۔ میں دوسرے دن گئی تو وہ موجود نہیں تھا۔ وہاں ایک اور آدمی بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے میرا نام لیا اور کہنے لگا، سرکار کہہ گئے تھے کہ وہ آئے تو اسے کمرے میں بٹھا دینا، میں جلدی آ جاؤں گا۔ مجھے پلنگ پر بٹھا کر وہ آدمی کچھ دیر میرے پاس کھڑا رہا۔ میں نے پوچھا کہ سرکار کہاں گئے ہیں؟ اس نے بتایا وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک وہ چونکے اور بولے، دیکھو وہ کہاں جا پہنچے ہیں۔ میں نے پوچھا، سرکار کون؟ انہوں نے کہا، 2 جن میری ایک مریدنی پر قابض ہو گئے ہیں، انہیں ایک طرف سے نکالا تو وہ دوسری طرف قابض ہو گئے، اسے تکلیف دے رہے ہیں، میں جاتا ہوں۔ سرکار نے گھوڑے پر زین کسوائی اور چلے گئے۔ سرکار کو جن نظر آتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ انہیں انسان اتنے نظر نہیں آتے جتنے جن نظر آتے ہیں، اس نے کہا۔ بعض جن بدماش ہیں، ان پر سرکار ہر وقت نظر رکھتے ہیں۔ یہ آدمی مجھے حیرت اور عقیدت کی شدت میں مبتلا کر کے باہر نکل گیا۔ میں نے آواز سے اندازہ کیا کہ اس نے باہر سے دروازے کی زنجیر چڑھا دی ہے۔ میں نے کچھ بھی محسوس نہ کیا۔ اکیلے بیٹھے بیٹھے میں نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ پلنگ کے ساتھ ایک اور دروازہ تھا جو اندر کو کھلتا تھا۔ اس دروازے کا ایک کواڑ اتنی آہستہ آہستہ کھلا جیسے ہوا سے کھل رہا ہو۔ میں ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ کواڑ ذرا اور کھلا تو میں نے کسی کو جھانکتے دیکھا، گھر کا کوئی نوکر چاکر ہوگا۔ لیکن کواڑ ذرا سا اور کھلا تو مجھے اپنی عمر کی ایک لڑکی کا بڑا حسین چہرہ نظر آیا۔
وہ کچھ ڈر سی گئی کیونکہ اسے میں جن سمجھ بیٹھی تھی۔ لڑکی نے سر سے اشارہ کیا، وہ مجھے اندر بلا رہی تھی۔ میں ڈرتی ڈرتی اٹھی اور دروازے تک گئی۔ ادھر ڈیوڑی نما کمرہ تھا، اسے آنے میں کچھ دیر ہے، اس نے کہا آ جاؤ۔ میں اس طرف گئی تو یہ ڈیوڑی ویران تھی، وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ اولاد لینے آئی ہو یا بیٹا مانگتی ہو؟ لڑکی نے مجھ سے پوچھا۔ 6 سال گزر گئے، میں نے کہا اولاد نہیں ہوتی، یہاں آتی رہو اولاد ہو جائے گی۔ اس نے ایسے لہجے میں کہا جس میں طنز تھی۔ لیکن تمہاری اولاد کا باپ یہ پیر ہوگا، اس پلنگ پر تم جیسی کئی بے اولاد اولاد لے کر گئی ہیں، کاغذوں کے پرزے اولاد نہیں دیا کرتے۔ میں گمسم کھڑی رہی، اس کا مطلب ابھی میرے دماغ میں نہیں بیٹھا تھا۔ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ لڑکی جو میری ہم عمر تھی خاصی خوبصورت تھی، اس کا رنگ گورا تھا، اس کے چہرے پر لال لال چھوٹے چھوٹے دھبے تھے جیسے مچھروں نے کاٹا ہوا ہو یا خون جمع ہوا ہو۔ اس کے چہرے سے یہ بھی پتہ چلتا تھا جیسے بیماری سے اٹھی ہو۔ میری بھابھی یہاں اولاد لینے آئی تھی، اس نے کہا، میں اس کے ساتھ یہاں آیا کرتی تھی۔ یہ پیر میرے ماں باپ پر مہربان ہو گیا، پیسے اور تعویذوں کی صورت میں ان کی مرادیں پوری کر دیں۔ میں اس کی عقیدت مند تھی، اس نے مجھے میری بھابھی کو اولاد دینے اور میرے ماں باپ کو روپیہ پیسہ دینے کے عوض لے لیا۔ میرے ماں باپ نے فخر کیا کہ ان کی بیٹی اتنے پہنچ والے پیر کی بیوی بن گئی ہے، مگر میں اس کی بیوی نہیں، میرا نکاح نہیں پڑا گیا، میں اس کی داشتہ ہوں۔ عورت کے معاملے میں یہ شخص بھیڑیا ہے، شام کے بعد شراب پیتا ہے تو وہ راتا اور پھنکارتا ہے۔ میرا منہ دیکھو، میرے گال دیکھو، کیا میں مریض نہیں لگتی؟ وہ مریض لگتی تھی۔ مجھے چکر سا آیا۔ 1 مہینے سے میں نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ موقع ملے تو دیکھ لیتی ہوں کہ کوئی جوان بیوی اولاد لینے آئی ہو تو اسے یہاں سے بھگا دو۔ اس نے کہا، تم دوسری ہو جسے میں خبردار کر رہی ہوں، تم اسے پہنچ والا پیر سمجھ کر آئی ہو، خدا کی نظر میں تو یہ انسان بھی نہیں، یہ حیوان ہے، سانڈ ہے۔ میں 2 دنوں سے تمہیں اس دروازے کی درج میں سے دیکھ رہی ہوں، اس نے ابھی تمہارا پیٹ ننگا کیا ہے اور تمہارے جسم پر ہاتھ پھیرا ہے، اب تمہارا جسم ننگا ہوگا۔ اگر تم نے اپنی عزت اس کے حوالے کر دی تو تمہیں اولاد مل جائے گی، ورنہ بے اولاد رہو گی۔ عزت عزیز ہے تو چلی جاؤ، سوچ لو کہ تمہیں عزت چاہیے یا اولاد۔ تم اگر اتنی تنگ ہو اور اس کے ساتھ تمہارا نکاح بھی نہیں ہوا تو تم یہاں سے بھاگ کیوں نہیں جاتی؟ میں نے اس سے پوچھا، تمہیں شاید معلوم ہوگا کہ سارا علاقہ اس کا مرید ہے، اس نے جواب دیا۔ پولیس بھی اسے ہاتھ نہیں ڈال سکتی، تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو، میں جو کہتی ہوں وہ سنو۔ وہ آ رہا ہوگا، تم اس کی پسند کی چیز ہو، یہ تمہارے خاوند کو تمہارے خلاف کر کے تمہیں اپنے قبضے میں لے لے گا۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا اور کہا، وہ شاید آ رہا ہے، تم جاؤ اندر بیٹھو اور اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ وہ میری عقیدت مندی کو متزلزل کر کے چلی گئی۔ میں دروازہ بند کر کے پلنگ پر آ بیٹھی، میں شاید کانپ رہی تھی۔ وہ اندر آ گیا، مجھے دیکھ کر ہنسا۔ اس نے اندر آ کر اس دروازے کی زنجیر چڑھا دی جو ڈیوڑی میں کھلتا تھا۔ یہ اچھا ہوا کہ اس نے اسی روز اپنا پردہ اٹھا دیا، ورنہ میں کئی دن تذبذب میں رہتی۔ اس نے مجھے روزمرہ کی طرح لیٹنے کو کہا، میں لیٹ گئی۔ وہ پلنگ پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے مخصوص انداز میں بولتے اور کچھ پڑھتے ایسی حرکتیں شروع کر دیں جیسے وہ میرا خاوند ہو۔ میں اٹھ کر فرش پر کھڑی ہو گئی۔ پیشتر اس کے وہ اٹھتا یا میرے رد عمل کو سمجھتا، میں دروازے کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ تمہیں اولاد نہیں چاہیے؟ اس نے پوچھا۔ اس بدبخت جن سے آزاد نہیں ہونا چاہتی؟ مجھے اپنے خاوند کی اولاد چاہیے، میں نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس جن کو مجھ پر قابض ہی رہنے دو۔ میں نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ مجھے جب کبھی یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میں حیران ہوتی ہوں کہ میں گریجویٹ نہیں تھی، بلکہ میں تعلیم یافتہ بھی نہیں تھی۔ قصبے کی 4 جماعتیں کوئی تعلیم نہیں ہوتی۔ میں اس معاشرے میں جنی پلی تھی جو پیروں کو خدا مانتا ہے۔ میں اس مردود کی مریدنی بھی تھی، پھر میں کیسے اس سے باغی ہو گئی؟ میں وہ عورت تھی جسے نکاح کے دھوکے میں خریدا اور بیچا جاتا ہے، گھر کی لونڈی بنا کر رکھا جاتا ہے، لیکن میں نے عقیدت کی زنجیر ایک لمحے میں توڑ دی۔ یہ شاید ایمان کی روشنی تھی جو میرے اندر چمکی اور مجھے دکھا گئی کہ یہ ہے تمہارا راستہ۔ میں نے گھر کو واپس آتے یہ بھی سوچا کہ مجھ میں کندکڑے لگانے کی، منہ پھٹ ہونے کی اور دل کی باتیں دلیری سے کہہ گزرنے کی جو عادتیں پیدا ہو گئی تھیں وہ اچھی تھیں، اور انہوں نے آج میری مدد کی ہے۔ اگر میں چپ چاپ اور بدھو سی لڑکی ہوتی تو کفر اور شرک کے آگے جھک کر اپنا آپ کھو بیٹھتی۔ میں گھر گئی تو میں اتنی بھڑکی ہوئی تھی کہ خاوند کو کمرے میں بلا کر کہا، میں آئندہ کسی پیر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ میں نے گلے میں لٹکائے ہوئے تعویذ کا دھاگا توڑ کر تعویذ فرش پر پٹخ دیا۔ میرے خاوند نے لپک کر تعویذ اٹھا لیا اور اسے چوم کر بولا، اللہ تجھے معاف کرے، یہ کیا کفر کیا تو نے، تعویذ کی یہ بے ادبی۔ میں اتنا اونچا بول رہی تھی کہ میری سانس اندر آ گئی۔ پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے اسے بھی گرما گرمی میں سنا دیا کہ میں اب کسی پیر فقیر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ میرے خاوند نے اپنی ماں کو بتا دیا کہ اس نے تعویذ اتار کر پھینک دیا ہے۔ میری ساس نے ہائیں کہہ کر تعویذ ہاتھ میں لے لیا، ہونٹوں سے لگایا، آنکھوں سے لگایا اور مجھے کافر کی بچی قرار دے دیا۔ میں تو پاگل ہو گئی تھی۔ اسے اس کی جوانی صاف الفاظ میں تو یاد نہ دلائی، اتنا ہی کہا، میں اپنے خاوند کا بچہ جنوں گی، مجھے پیروں اور جوگیوں کی اولاد نہیں چاہیے۔
میں نے اپنی ازدواجی زندگی کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہ رہنے دی۔ 3 4 دن ساس نے میرے ساتھ بات بھی نہ کی۔ ننھی اپنے اپنے سسرال روانہ ہو چکی تھی۔ ایک رات خاوند نے عجیب عجیب سی تمیدیں باندھنا شروع کر دی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ کوئی ایسی بات کہنا چاہتا ہے جو اس کی ماں کا حکم ہے اور اس کی مرضی کے خلاف ہے۔ میرے دل میں اس کی محبت کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ میرا خاوند تھا اور میں روح کی گہرائیوں سے اسے اپنا مجازی خدا سمجھتی تھی۔ میں نے پیار دلاسا دیا، حوصلہ دیا تو اس نے ہیر پھیر کر جو بات کہی وہ یہ تھی کہ ساس نے اسے کہا تھا کہ مجھے طلاق دے دے اور دوسری شادی کر لے۔ میرا خاوند طلاق کے بجائے دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے اپنا یہ فیصلہ سنا دیا کہ وہ ضرور دوسری شادی کر لے لیکن مجھے طلاق دے کر۔ اس نے قسمیں کھائیں کہ گھر کی کار مختار میں ہی رہوں گی، دوسری بیوی صرف بچے پیدا کرنے کے لیے لائی جائے گی۔ میں نہ مانی۔ اس نے اپنی ماں سے بات کی تو ماں نے طلاق کا حکم نامہ واپس نہ لیا۔ میں نے 6 سالوں میں پہلی بار دیکھا میرے خاوند میں وہ مردانگی بھی ہے جو میں اس میں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ ایسا گرجا جیسے چھتیں ہل گئی ہوں۔ اس نے کہا میں طلاق نہیں دوں گا۔ اس کا باپ کمرے سے باہر آ گیا۔ میرے خاوند نے اسے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اس کی ماں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ میرے خاوند نے اپنی ماں سے کہا میں نے 6 سال تمہارے فتنے اور بکواس برداشت کی ہے۔ میں نے تمہاری خاطر اپنی بیوی کو غیر سمجھا۔ تم قبر کے کنارے بیٹھی ہو، مجھے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اس سے میں 6 کلمے پڑھ کر لایا تھا۔ خبردار آج کے بعد میری باتوں میں کوئی دخل نہ دے۔ گھر میں بہت ہنگامہ ہوا۔ پہلے تو میں کمرے میں بیٹھی روتی رہی، پھر باہر جا کر خاوند کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ طوفان تھما تو میں نے اسے سمجھانا بجھانا شروع کیا اور کہا کہ وہ اپنی بوڑھی ماں کو ناراض نہ کرے۔ ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچوں کے بچے پیدا ہو۔ مجھے طلاق دو اور اپنی نسل آگے چلاؤ۔ میری نسل آگے نہیں چل سکتی، اس نے اداس لہجے میں کہا۔ تم جانتی ہو کہ میری نسل مجھ پر ختم ہو رہی ہے۔ یہ قدرت کا فیصلہ ہے، یہ خدا کی رضا ہے۔ ماں کا دل نہ توڑو، میں نے اسے کہا، حالانکہ میں اس ماں کا سر توڑ دینا چاہتی تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ ماں اپنی بات منوانے اور مجھے ذلیل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو ایسے جال میں الجھا لے گی کہ بیچارے کو اپنے پرائے کا ہوش نہیں رہے گا۔ بیٹیوں کے ماں باپ بیٹیوں کو ایسا بوجھ سمجھتے ہیں کہ انہیں اتار پھینکنے کی کرتے ہیں، اور یہ خواہش ان کی کمزوری بھی ہوتی ہے کہ خوشحال گھرانے میں رشتے ملے۔ ایسا ہی ایک گھرانہ تھا جس نے اپنی کنواری بیٹی کا رشتہ میرے خاوند کو دے دیا اور نکاح کا دن مقرر ہو گیا۔ رشتے طے ہوتے ہی خاوند نے پہلے سے زیادہ میرے آگے بچنا شروع کر دیا۔ وہ رو پڑتا تھا، میرے ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگاتا تھا، معافی مانگتا تھا اور میں دل پر پتھر رکھ کر اسے بہلاتی تھی۔ مجھے اس کی محبت میں تو کوئی شبہ نہیں تھا۔ اب ہم دونوں مجبور تھے، چار دیواری کی دنیا کی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ بغاوت کا نتیجہ ایسی موت تھا کہ زندہ رہے نہ مرے۔ شادی سے 2 روز پہلے میں خاوند کی غیر حاضری میں اپنی ساس کو بتا کر اپنے گھر چلی گئی۔ ابا جان مرد تھے، ظاہری طور پر یہ صدمہ سہ گئے۔ امی کی حالت خراب ہو گئی۔ اجڑی ہوئی بیٹی کی ماں تو پاگل ہو جایا کرتی ہے۔ میرا اجڑنا کبھی بھی نہ بسنے کے برابر تھا، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ مجھے اس لیے اجاڑا گیا ہے کہ میرے اولاد نہیں ہوتی۔ بانجھ کے ساتھ کون شادی کرتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ میں نے شادی سے توبہ کر لی تھی۔ دوسرے خاوند کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ میرے دل میں بچوں کے جو ارمان تھے وہ بھی مر گئے، لیکن میری امی بار بار بھڑک کر کہہ دیتی تھی اس مردود سے طلاق دو اور فوراً دوسری شادی کرو۔ ان دنوں میرا بڑا بھائی لاہور میں سرکاری ملازمت میں تھا۔ اسے اطلاع ملی تو آ گیا، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ میرے خاوند کی دوسری شادی ہو چکی تھی۔ گھروں میں کام کرنے والی غریب سی ایک عورت تھی، میں اسے جانتی تھی، ہر کام کر لیتی تھی۔ ایک روز میرے پاس آ بیٹھی، ظاہر یہ کیا کہ میری بدقسمتی پر افسوس کرنے آئی ہے، لیکن وہ میرے خاوند کا پیغام لائی تھی۔ اس نے منتیں کی تھیں کہ آ جاؤ اپنے کمرے میں، نئی دلہن مجھے ذرہ بھر اچھی نہیں لگتی۔ میرے آنسو نکل آئے مگر میں نہ گئی۔ یہ عورت دوسرے دن پھر آ گئی۔ میرے خاوند نے خدا کے واسطے دیے تھے۔ میں نے پیغام کا جواب دیا کہ میرے گھر آ جاؤ، اگر یہاں نہ آنا چاہو تو فلاں وقت قبرستان میں آ جانا۔ وہ آ گیا اور ہم جو میاں بیوی تھے چوروں کی طرح ملے۔ وہ بچوں کی طرح روتا تھا۔ اس کا رونا دیکھتی تو کہتی تھی کہ اس کے گھر چلی جاؤں، لیکن اپنے عروسی کے پلنگ پر دوسری دلہن کو کیسے دیکھ سکتی تھی؟ یہ میری برداشت سے باہر تھا۔ میری اس سے اسی طرح ملاقاتیں ہوتی رہیں اور 7 8 مہینے گزر گئے۔ لاہور سے بڑا بھائی چھٹی لے کر آیا تو اس نے بتایا کہ اس کے ساتھ کام کرنے والا ایک دوست ہے جس کی کوئی رشتہ داری اور برادری نہیں، وہ باہر سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میرے بھائی نے اسے میرے متعلق بتایا تھا کہ مجھے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے طلاق ہو گئی ہے اور لیڈی ڈاکٹر نے مجھے ٹھیک قرار دی ہے، حالانکہ مجھے طلاق نہیں ہوئی تھی۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابا جان نے کہا کہ بیٹی اپنی ماں کی حالت دیکھو اور خاوند سے طلاق لے کر شادی کر لو۔ میری امی کو غم نے لاش بنا لیا تھا۔ میں نے اسی عورت کے ہاتھ اپنے خاوند کو پیغام بھیجا کہ مجھے ملے۔ بیچارہ آ گیا۔ میں نے اسے اپنی امی کی حالت بتائی اور اسے کہا کہ اگر اسے واقعی میرے ساتھ اتنی محبت ہے تو میرا مستقبل تباہ نہ کرے اور میری ماں کو بچا لے۔ دوسرے ہی دن تحریری طلاق آ گئی۔ 5 6 ماہ بعد میرے بھائی کا دوست آ گیا اور مکمل سادگی سے اس کے ساتھ میرا نکاح پڑھا دیا گیا۔ میں پہلے خاوند کو دل سے اتار نہیں سکتی تھی، لیکن دوسرے خاوند کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے بتا دیا کہ مجھے پہلے خاوند کے خلاف کوئی شکایت نہیں تھی، لیکن وہ دل میں کوئی وہم نہ رکھے۔ وہ مجھے لاہور لے گیا، بالکل تنہا تھا۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ اس کی ناچاکی تھی۔ ان دنوں مکان خالی پڑے ملتے تھے۔ اس نے چھوٹا سا ایک مکان کرائے پر لے لیا۔
میرا بھائی اپنے بال بچوں کے ساتھ لاہور میں رہتا تھا۔ میری بھابھی زندہ سلامت ہے، اس کی موجودگی میں مجھے ماں کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ دوسرا خاوند پہلے سے بہت مختلف تھا، اس کی ہر بات اور ہر عمل میں توازن تھا۔ مختصر یہ کہ وہ ہر لحاظ سے اچھا تھا۔ میں شادی کے بعد پہلی بار جب امی اور ابا جان سے ملنے کے لیے گئی تو 6 مہینے گزر چکے تھے۔ ماں جو خوشخبری سننا چاہتی تھی وہ میرے جسم سے ظاہر تھی۔ میرے پیٹ میں 4 ماہ کا بچہ تھا۔ ماں نے مجھے گلے لگا لی اور پاگلوں کی طرح میرا منہ چومنے لگی۔ وہ رو رہی تھی اور یہ خوشی کی انتہا کا رونا تھا۔ اس نے شام سے پہلے پہلے سارے محلے میں یہ خبر پہنچا دی کہ میری بیٹی کی گود ہری ہونے والی ہے۔ لیکن مجھے خوشی کے ساتھ افسوس بھی ہو رہا تھا۔ افسوس یہ تھا کہ اس خبر سے میرے پہلے خاوند کو دکھ ہو رہا ہوگا۔ اس سے طلاق لینے کے باوجود میں اس کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ البتہ میں یہ جاننے کے لیے بےتاب تھی کہ اس کی دوسری بیوی نے اس کی مراد پوری کی ہے یا نہیں۔ ہمارے پیغام لانے لے جانے والی عورت نے میرے پہلے خاوند کو بتا دیا کہ میں آئی ہوں۔ اس نے مجھے قبرستان میں ملنے کو بلایا۔ میں وقت پر چلی گئی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے آنسو نکل آئے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں 4-5 ماہ بعد ماں بن جاؤں گی۔ اس نے اداس اور ہارے ہوئے لہجے میں کہا، تم نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ بعض حقیقتیں چھپانے سے بھی نہیں چھپ سکتی۔ اگر تمہارے دل کو تکلیف پہنچی ہے تو میں لاہور جا کر پھر کبھی یہاں نہیں آؤں گی۔ اس نے بتایا کہ دوسری بیوی کے ساتھ وہ دل نہیں لگا سکا۔ اس نے کہا جب اچانک خیال آ جاتا ہے کہ تم کسی اور کی بیوی بن گئی ہو تو دل کی حالت بہت بری ہوتی ہے۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ امی نے مجھے بچے کی پیدائش تک اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے خاوند کو لکھا تو اس نے اجازت دے دی اور اس کی کھانے وغیرہ کا انتظام میرے بھائی نے اپنے گھر کر دیا۔ 5 مہینے گزر گئے، میرا لڑکا پیدا ہوا۔ میری ماں کی خوشی کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اور جو دھماکہ میری پہلی ساس اور دوسری بہو کے ہاں ہوا ہوگا اس کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے چند دن بعد وہی غریب عورت میرے پاس آئی۔ میں بچے کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ میری امی ادھر ادھر ہوئی تو اس عورت نے 10 روپے کا ایک نوٹ میرے سرانے کے نیچے رکھ کر کہا، اس نے مبارک بھیجی ہے۔ یہ میرے پہلے خاوند نے 10 روپے اور مبارک بھیجی تھی۔ اس زمانے کے 10 روپے آج کے 100 روپوں کے برابر ہے۔ بچہ 2 مہینوں کا ہوا تو خاوند آ گیا اور مجھے لے گیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد اس کی تبدیلی راولپنڈی ہو گئی اور میں یہاں آ گئی۔ میرا یہ خاوند چست اور ہوشیار تھا۔ ملازمت میں وہ خوش نہیں تھا۔ کہا کرتا تھا کہ بندی تنخواہ سے مستقبل نہیں بنا سکتا، اب تو بچوں کا مستقبل بنانا ہے۔ اس نے ملازمت چھوڑ کر کاروبار کا ارادہ کر رکھا تھا۔ 3 ساڑھے 3 سال بعد میری ایک بچی پیدا ہوئی تو میرا خاوند بہت ہنسا۔ کہنے لگا کہ اب مجھے ملازمت چھوڑنی پڑے گی، بچی جوان ہوئی تو مجھے پینشن مل جائے گی، پھر جہیز کہاں سے بنائیں گے؟ وہ تنہا آدمی تھا۔ اس نے ملازمت کے دوران ہی ٹھیکیداروں سے دوستی کاٹ لی تھی جن کے ساتھ اس کا سرکاری طور پر واسطہ پڑتا تھا۔ اس نے ان کی مدد سے ایک کاروبار کی بسم اللہ کر دی۔ میں نے اپنا تمام زیور بیچ ڈالا۔ اللہ نے کرم کیا کہ یہ گاڑی چل پڑی۔ بچی 1 سال کی ہو گئی تو میں میکے گئی۔ اب میرے 2 بچے تھے۔ ماں میرے بچوں کو اٹھائے اٹھائے گھر گھر پھرتی تھی۔ اب کہ یہ خبر ملی کہ میرے پہلے خاوند کی دوسری بیوی نے ایک بچی کو جنم دیا ہے۔ میری وہاں سہیلیاں تھیں، انہیں میں نے اس پیر کا قصہ پوری طرح سنایا تھا اور انہیں خبردار کیا تھا کہ کبھی بھول کر بھی کوئی مراد اس کے پاس نہ لے جائیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے خاوند کی دوسری بیوی اس پیر کے پاس جاتی ہے اور پیر ان کے گھر آتا ہے۔ یہ سلسلہ میرے بچوں کی پیدائش کے فوراً بعد شروع ہو گیا تھا اور اس کی بچی میرے بچے کے 1 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ میں سمجھ گئی اس نے خطرہ محسوس کیا ہوگا کہ کوئی اسے بھی بانجھ نہ کہہ دے اور اسے بھی طلاق نہ مل جائے۔ ان خطروں سے بچنے کا ذریعہ یہی پیر ہو سکتا تھا۔ میں اس لڑکی کو اچھی طرح نہیں جانتی تھی، شکل و صورت کی اچھی تھی۔ ملنے والیوں نے بتایا کہ اخلاقی لحاظ سے ٹھیک نہیں۔ اس کی میری سابقہ ساس بہت خوش تھی۔ میرا بچہ اس وقت 15 سال کا ہو گیا تھا جب خدائے ذوالجلال نے ہمیں آزادی دی اور مملکت پاکستان عطا فرمائی۔ اس وقت تک میری امی بھی فوت ہو چکی تھیں اور ابا جان بھی۔ 2 شادی شدہ بہنیں وہیں تھیں۔ میرے بڑے بھائی نے 14 اگست سے پہلے ہی سرکاری انتظام کے تحت اپنے قریبی رشتہ داروں کو وہاں سے نکال لیا اور لاہور ہندوؤں کے مکانوں میں آباد کر دیا تھا۔ ان 15 سالوں میں راولپنڈی میں ہمارا کاروبار خوب منافع دینے لگا تھا۔ میرے 2 اور بچے پیدا ہو چکے تھے۔ مشرقی پنجاب سے اپنے جو رشتہ دار آئے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ جن کے آنے کا سرکاری انتظام نہیں ہو سکا ان میں سے شاید ہی کوئی زندہ بچا ہو۔ قتل کے واقعات ان کی موجودگی میں ہی شروع ہو گئے تھے۔ مجھے بار بار اپنے پہلے خاوند کا خیال آتا تھا۔ میں دوسرے خاوند کو دھوکہ تو نہیں دے سکتی تھی لیکن اپنی پہلی محبت کو بھول بھی نہیں سکتی تھی۔ اڑتی اڑتی خبریں بتاتی تھیں کہ وہ لوگ زندہ نہیں۔ بچے بڑے ہونے لگیں تو ماں باپ کی زندگی انہی کے لیے وقف ہو جاتی ہے، دنیا سے نظریں ہٹ جاتی ہیں۔ میرے ذہن سے مشرقی پنجاب کا وہ قصبہ اترنے لگا اور یادوں کے ہجوم میں کھو گیا۔ میرا بڑا لڑکا کالج میں پڑھتا تھا، سال گزرتے چلے گئے۔ میرے بڑے بیٹے نے BA پاس کر لیا، آگے پڑھانے کا ارادہ نہیں تھا۔ وہ باپ کی طرح چست اور ہوشیار نکلا، خود ہی کہا کرتا تھا کہ میں ابا جان کا کاروبار چمکاؤں گا، مگر وہ دوپہر کو گھر سے غائب ہو جاتا تھا، شام کو بھی کبھی کبھی گھر سے نکل جاتا تھا۔ لڑکا جوان ہو گیا ہے۔ ایک روز اس کے باپ نے مجھے کہا اس کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈو، مجھ سے پیسے لے جاتا ہے اور معلوم نہیں کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ وہ تو مجھ سے بھی پیسے لے لیا کرتا تھا لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میرا بیٹا آوارہ ہوگا۔ اس کی عادتیں سلجھی ہوئی تھی۔
میں نے ایک روز اسے کہا بیٹا تمہاری شادی کر دیں؟ اس نے کہا لیکن میری پسند کی لڑکی کے ساتھ۔ تمہاری پسند کسی کوٹھی میں ہو جہاں کار بھی ہو تو میں وہاں نہیں جاؤں گی، وہ اتنی غریب لڑکی ہے کہ آپ دیکھ کر خوش ہو جائیں گی۔ اس نے کہا لیکن آپ اس کی غربت کا خیال نہ کرنا۔ اس نے بتایا کہ یہ لڑکی زنانہ کالج میں پڑھتی ہے اور اس کے ساتھ اس کی ملاقات اولوں اور بارش کے طوفان میں ہوئی تھی۔ میرا بیٹا لڑکی کو تنہا اور ڈرا سہمت دیکھ کر تانگے میں اس کے گھر تک لے گیا تھا۔ پھر ان کی ملاقاتیں لڑکی کے کالج کے باہر ہوتی تھی، اب بھی وہ اسے ملنے جاتا تھا۔ لڑکی 3rd ایئر میں تھی۔ میرے بیٹے نے مجھے اس کے گھر چلنے کو کہا۔ میں نے اس کے باپ سے ذکر کیا تو اس نے کہا کہ جا کر دیکھ لو، لڑکی اچھی ہوئی تو رشتے کی بات کر لینا، اور کوئی گڑبڑ ہوئی تو ہم اپنے بیٹے کو ادھر سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ چلی گئی۔ میرے سامنے غربت کا تصور یہ تھا کہ لڑکی کے والدین ہماری طرح آسودہ حال نہیں ہوں گے، لیکن میں لڑکی کے گھر میں داخل ہوئی تو چکرا گئی۔ غربت سی غربت تھی، صرف ایک کمرے کا کوارٹر تھا، برآمدے میں ایک عورت کھاٹ پر بیٹھی تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو میں چونکی، پھر خیال آیا کہ مجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ عمر میں مجھ سے کچھ چھوٹی تھی، ہم بڑھاپے میں داخل ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے فوراً پہچان لیا، آہستہ آہستہ اٹھی، میری طرف آتے ہوئے اس کے چہرے پر حیرت کا تاثر گہرا ہوتا گیا۔ قریب آ کر اس نے سرگوشی کی، تم میرے گھر میں کیسے؟ میں یقین نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن مجھے یقین کرنا پڑا۔ وہ میرے پہلے خاوند کی دوسری بیوی تھی۔ میرے گلے لگ گئی، وہ سسک کر رو رہی تھی۔ کمرے سے ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی نکلی، میرا بیٹا ساتھ تھا۔ لڑکی مسکرائی۔ میرے بیٹے نے اسے کہا یہ میری امی ہے۔ وہ کہاں ہے؟ میں نے اپنے پہلے خاوند کے متعلق پوچھا۔ اس نے دوپٹے سے آنسو پوچھتے ہوئے اشارہ کیا کہ اندر ہے۔ میں اندر چلی گئی، چارپائی پر جیسے لاش پڑی ہو۔ میں نے اس لاش کو پہچان لیا۔ میں نے اس کا نام لے کر بلایا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک دو لمحے حیرت سے مجھے دیکھا، اس کے بال سفید ہو چکے تھے۔ بے قابو ہو کر میرے ساتھ لپٹ گیا۔ غموں اور غربت نے اسے مار ڈالا تھا۔ میں وہاں بیٹھی تو مشرقی پنجاب کے گھروں کی باتیں شروع ہو گئی۔ یہ شخص بڑی مشکل سے اپنے بال بچوں کو پاکستان لایا تھا۔ گھر کے باقی سب افراد قتل عام کا شکار ہو گئے تھے۔ لاہور کے ریفیوجی کیمپ میں خوار ہوتے ہوئے راولپنڈی پہنچے اور یہ ایک کمرے کا خستہ حال کوارٹر مل گیا۔ ادھر کے آسودہ حال ادھر کے مفلس اور کلاش ہو گئے۔ اس کا چھوٹا بیٹا ابھی 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ بڑی یہ بیٹی تھی جسے اس نے اس لیے کالج میں داخل کرا رکھا تھا کہ ڈگری لے کر کہیں ملازمت کر لے گی اور اپنا جہیز بنا لے گی۔ وہ خود کسی پرائیویٹ کارخانے میں قلیل تنخواہ پر نوکری کرتا تھا۔ کہتا تھا کہ صحت جواب دے گئی ہے، مالک نیک آدمی ہے۔ وہ خیرات کے طور پر 120 روپے ماہوار دے دیتا تھا۔ اس نے اپنا سب سے بڑا غم لڑکی کا بتایا۔ کہنے لگا اپنی تو گزر گئی ہے، بچی کا جہیز نہ بنایا تو یہ اسی کوارٹر میں بوڑھی ہو جائے گی۔ یہاں تو یہ عالم ہے کہ 2 مہمان آ جائیں تو چائے کی 2 پیالیوں کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ میں نے لڑکی کو بہت غور سے دیکھا۔ میری نظروں کے سامنے وہ پیر آ گیا جو بے اولاد عورتوں کو اولاد دیتا تھا۔ اس لڑکی کی خد و خال میں اس پیر کی جھلک بڑی صاف تھی۔ میں میاں بیوی کے ساتھ باتیں کرتی رہی، ان کی سنتی رہی۔ پہلے خاوند نے مجھ سے پوچھا کہ میرا خاوند کیا کرتا ہے۔ میں نے بتایا تو اس نے کہا تم یہاں کس طرح آئی ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میرا بیٹا لایا ہے۔ اسے یہ تو نہ بتایا کہ میں لڑکی کو دیکھنے آئی ہوں۔ لڑکی کی ماں نے کہا یہ ایک روز میری بیٹی کو یہاں لایا تھا، اس روز بڑی طوفانی بارش تھی، اللہ اسے اجر دے، میری بیٹی کو گھر چھوڑ گیا تھا۔ پھر میری بیٹی مجھے بتاتی رہی کہ اپنی طرف کا لڑکا ہے اور بہت نیک ہے۔ بہت دیر بعد میں جانے کے لیے اٹھی تو میرے پہلے خاوند نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر تو یہاں نہیں آؤ گی؟ اس نے بڑی ہی اداس اور علیل مسکراہٹ سے کہا۔ کون کہے پھر کب مل بیٹھیں جنم جنم کے ساتھی۔ میں آؤں گی، میں نے رندیائی ہوئی آواز میں کہا، میں ضرور آؤں گی۔ اپنے گھر آنے تک میں نے تانگے میں اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ اس نے 3 4 بار پوچھا کیوں امی لڑکی پسند آئی؟ میں ہر بار اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی لیکن میرا دل رو رہا تھا۔ میں سوچوں کی بھول بھلائیوں میں کھو گئی تھی۔ یہی ایک خیال پریشان کر رہا تھا کہ لڑکی اپنی ماں کے خاوند کی نہیں، وہ ایک ناپاک اور گناہ گار پیر کی بیٹی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو یہ دلیل دی کہ اس میں لڑکی کا تو کوئی قصور نہیں، پیر اور اس کی ماں کے گناہ کی سزا اس لڑکی کو کیوں ملے؟ اگر میں نے اسے اپنے بیٹے کے لیے نامنظور کر دیا تو ایسی خوبصورت لڑکی کا مستقبل کیا ہوگا؟ 4 دیواری کی دنیا میں عورت مجبور ہے۔ اولاد پیدا کرنے کے قابل خاوند نہ ہو تو عورت قصوروار، اور اس کی سزا طلاق۔ طلاق بڑا ہی خوفناک لفظ ہے۔ ماں باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں زہر دے سکتے ہیں، طلاق برداشت نہیں کر سکتے، اور یہ پیر، یہ جوگی اور یہ عامل بے بسوں کے لیے جھوٹا سہارا بنتے ہیں۔ جھوٹے معاشرے میں سہارے بھی جھوٹے ملتے ہیں، اسی لیے سچے لگتے ہیں۔ اس لڑکی کی ماں بھی بے قصور تھی۔ میں اس پیر کے جال میں نہ آئی، یہ آ گئی۔ نہ آتی تو اسے بھی بان قرار دے کر طلاق دے دی جاتی۔ میرا بھائی لاہور میں نہ ہوتا اور اس کا یہ دوست حاجت مند نہ ہوتا تو میں گھر میں بیٹھی بوڑھی ہو جاتی۔ اس عورت کا انجام بڑا دردناک ہوتا۔ میں نے اپنے خاوند کو ساری باتیں سنا دیں، یہ بھی کہ لڑکی میرے پہلے خاوند کی نہیں۔ اس نے ذرا پسو پیش کی لیکن میں نے اسے کہا کہ میں قربانی دینا چاہتی ہوں، میرے پہلے بچے کی خوشی بھی اسی میں ہے۔
اللہ میرے خاوند کو سدا سلامت اور خوشحال رکھے۔ وہ مان گیا۔ میں نے اپنے پہلے خاوند سے جا کر کہا کہ میں تمہاری بیٹی کو بہو بنا کر لے جا رہی ہوں۔ تم مذاق کر رہی ہو؟ اس نے پاگلوں کی طرح اونچی آواز میں کہا۔ غریبوں کا دل نہ دکھاؤ، تم انتقام لینے آئی ہو۔ اسے اس وقت بھی یقین نہیں آ رہا تھا جب نکاح خان اس کی بیٹی کا نکاح گواہوں کی موجودگی میں میرے بیٹے کے ساتھ پڑ چکا تھا۔ بارات میں میرا خاوند اور میرے بچے تھے۔ لڑکی کو ہم صرف ایک جوڑے اور برقعے میں لے آئے۔ بعض ہمارے جاننے والوں نے بھی اسے مذاق سمجھا تھا۔ تم نے میری بہو دیکھی ہے؟ کیسی ہے؟ میرے گھر میں اچھی نہیں لگتی۔ اس کا باپ مر گیا ہے۔ اس کے بھائی کو بھی میرے خاوند نے ملازمت دلا دی تھی۔